بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وابو القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وکتاب المتین وصدق القائلین وقال الحق ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار ادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد نعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو آج میں مختصر سی بات کروں گی جو لوگ آپ کے دل پہ اتر جائے۔ دیکھیں ہمارے قرآن شریف میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کیونکہ تمام کائنات کے مالک، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اور ملک الملوک یعنی پوری جسے ہم کسی کا شریک نہیں کر سکتے وہ خدا کی بزرگ کی ذات اقدس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، جسے چاہتا ہے تیرا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں تیراتا، جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ یہ اللہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اے رسول لوگوں کو بتا دو، لوگوں سے کہہ دو، لوگوں تک پیغام دے دو کہ جس نے میرے رسول سے، جس نے مجھ سے محبت کی یعنی رسول سے محبت کی، اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت میں گھیر لیا۔ اللہ نے جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی سیرت اسوہ حسنہ پر فوکس کیا اور ان کو مانا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا اور جنت جیسی چیز اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اور جنت کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ دیکھیں شہزادے امام حسن امام حسین جنت کے شہزادے ہیں۔ کعبے میں حضرت علی پیدا ہوئے ہیں، یہ کعبے میں یہی وارث ہیں، یہی کعبے بیت اللہ کے وارث یہی ہیں۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سورہ شورى نازل ہوئی تھی نا، سورہ شورى، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ کہہ دو اے رسول، کیونکہ لوگ آ رہے تھے کہ آپ ہمیں کچھ دے دیں، ہم آپ کو کچھ دے دیں، آپ نے اتنی نبوت میں اتنی مصیبتیں، اتنی مشکلیں، اتنی پرابلم، اتنی اذیتیں اٹھائی ہیں کہ مطلب مسلمان اس میں قتل بھی ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے عوض مجھے جو صلہ چاہیے، جو بھی صلہ میں نے تمہیں رسالت کا دیا ہے، بس مجھے وہ چاہیے کہ تم مجھے جو ہے میرے اہل بیت سے محبت، اس کے عوض، دین کے عوض اہل بیت کی محبت مانگی ہے۔ اور مودت کا مطلب جو گرامر کے حساب سے جو میں نے پڑھا ہے قرآن میں، مودت کا مطلب یہی ہے کہ واجب کر دی گئی ہے، اہل بیت کی محبت واجب کر دی گئی ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک بات میں بتاتی، جب پہلی سورہ نازل ہوئی اقرا اسم بربک الذی خلق، تو جب پہاڑ پہ جا کے مکہ والوں کو سنایا کہ جب آیت سنائی، لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، اقرا بسم قرآن، یہ قرآن ہے، جو منہ سے نکلا وہ تو قرآن ہے۔ تو جس پہ نازل ہوا، جن کے قلب پہ نازل ہوا، تو آپ سوچو ان کی حیثیت، ان کی سید الانبیاء، تاجدار نبوت، امام الانبیاء کہ تمام انبیاء جتنی بھی قبیلے اور جتنی ان کی امتیں ہوں گی، ان کے اوپر مقام محمود پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ درود بھیجیے۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو حضرت یحییٰ کو بچپنے میں اللہ تعالیٰ نے، میں مختصر کروں گی کیونکہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو حضرت یحییٰ کو بچپنے میں نبوت مل گئی، اور ان کو حضرت عیسیٰ کو بھی گہوارے میں نبوت ملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی کو 40 سال پریکٹیکل کروایا۔ یہ تو آپ سب پتہ ہے نا کہ 40 سال کے بعد اقرا باسم ربک آیت نازل ہوئی تھی جو غار سور میں۔ تو جب یہ غار ہرا میں، تو کیونکہ اتنی جلدی میں ہم لوگ آئے کہ ڈرائیور جو تھا بیچارہ وہ بھی پریشان ہو گیا کہ 130 سے اوپر کیسے چلاؤں۔ تو غار ہرا میں یہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ اقرا باسم ربک نازل ہوئی، تو دیکھیں اس وقت جو تھی، جس وقت یہ نازل ہوئی تھی تو غار ہرا میں، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ، یعنی میں خود گئی ہوں غار ہرا میں، لیکن جب چل کے اوپر گئی ہوں، خدا کی قسم میں کہتی ہوں عام انسان غار ہرا تک کس طرح جاتا، 4-5 گھنٹے لگے تھے مجھے چلنے میں۔
وہ کس طرح سے جاتے تھے، کس طرح تھے. تو میں یہ مختصر یہ بتا رہی ہوں. حضرت یحییٰ کو ملی بچپنے میں، حضرت عیسیٰ کو ملی گہوارے میں. تو ہمارے نبی کو جو پریکٹیکل کرایا وہ 40 سال کرایا، کیونکہ قرآن جو قرآن تھا پہلے، جیسے قرآن ویسا میرا نبی. کیونکہ پہلے پریکٹیکل کرایا گیا، کیونکہ دنیا کی تجرباتی جتنی بھی سائنسی علوم کی جتنی بھی یونیورسٹی ہیں، درسگاہیں ہیں، وہ پہلے تھیوری دیتی ہیں، بعد میں ڈیمونسٹریٹ کرایا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی فلسفی لاجک جو بھی ہے بعد میں پریکٹیکل کے ذریعے اس کو بتائی جاتی ہے. پہلے تھیوری دی جاتی ہے، نظریہ دیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے آگے دیا جاتا ہے. تو ہمارے نبی نے کو جب یہ تھیوری ان کو پہلے انہوں نے پریکٹیکل کرایا، پریکٹیکل 40 ایئرس کیا، اس کے بعد تھیوری دی. تو یہ ہمارے اللہ کی شان ہے کہ وہ جسے چاہے وہ پریکٹیکل کرائے. کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قلب پہ نازل ہوا تھا، تو ان کے قلب پہ جب نازل ہوا تھا تو یہ انہوں نے نظریہ اور پریکٹیکل زندگی میں جو کرا وہ بھی قرآن. تو جیسا میرا نبی ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا میرا نبی. تو میں ایک اور چھوٹا سا بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جتنی بھی کتابیں نازل، جیسے 6667 آیتیں نازل ہوئی ہیں، 6667 آیتیں قرآن میں ہیں. تو اس میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جیسے 100 صحیفے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 100 صحیفے نازل ہوئے، 3 کتابیں نازل ہوئیں. جب 100 صحیفے نازل ہوئے ہیں تو 100 صحیفوں میں بلا کے فرمایا ابراہیم آؤ پہاڑ پر سے لے جاؤ، پہاڑ پر سے کتاب آ کر لے جاؤ. اس کے بعد فرمایا حضرت نوح کو آپ آئیں صحیفہ لے جائیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ کو فرمایا کہ جبل سعیر پر آئیں، جبل سعیر پر آئیں اے عیسیٰ اور آ کر کتاب لے جائیں. اے موسیٰ آئیں توریت پر آئیں اور اس پہ وہ طور پر آئیں اور توریت لے جائیں. اسی طرح حضرت داؤد کو فرمایا اے داؤد آؤ اور اس پہ پہاڑ پر جاؤ، فلسطین کے پہاڑ پر جاؤ اور وہاں سے کتاب زبور لے جاؤ. تو ہر نبی کو جتنے بھی صحیفے بانٹے گئے، جتنے صحیفے دیے گئے، بلا کر فلانی پہاڑ پہ جاؤ، کئی میل سفر کر کے گئے، کتنے صحیفے اللہ تعالیٰ نے. ہمارے نبی کی شان قدر و منزلت یہ بلند مقام یہ ہے کہ ان کو فرمایا کہ اے رسول تو جدھر جدھر جائے گا، تو جہاں جہاں جائے گا تیرے پر وہیں آیتیں نازل ہوں گی. یہ امام الانبیاء سید الانبیاء کا معجزہ ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سعادت فرمائی ہے کہ تو جہاں جہاں جائے گا، جدھر جدھر جائے گا، جدھر جدھر آیتیں ہوں گی ادھر نازل ہوں گی. تو اسی طرح جب یہ واقعہ معراج، کیونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے نا معراج کا، ابھی ہم نے منائی ہے، اس دن ساری رات ہم نے عبادت کی ہے. تو معراج پر جب یہ تشریف لے کر گئے تھے تو تب وہاں پر بھی اچھا جب یہ آیت نازل ہو گئی وصل ارسلنا، میں ایک آیت بیان کروں گی. وصل ارسلنا من قبلک من دون الرحمن الہتا یعبدون وجعلنا من الہتا یعبدون. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو لوگوں میں پریشانی، بے چینی پھیل گئی. میں بھی دیکھو 37 ایئرز رہی ہوں مکہ مدینہ میں اور جدہ میں رہی ہوں، تو میں وہ مقامات بھی دیکھ کر آئی ہوں، ان جگہوں پہ بھی گئی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میرا یہ اپنا گھر کا ہی ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، میں کوئی پڑھتی نہیں ہوں. لیکن تو میں جب وجلنا من بین ایدہم وجلنا من بین ایدہم وصل ارسلنا من قبلک من دون الرحمن الہتا یعبدون وجعلنا. تو جب یہ آیت نازل لوگوں میں بے چینی اور پریشانی پھیل گئی کہ یہ آیت مکہ لکھا ہوا ہے. لیکن کیونکہ عرب زبان جو ہوتی ہے نا، عربی جانتے، اس میں یہ تھا کہ اے نبی تو سوال کر ان انبیاء سے سوال کر جن کو جو پہلے گزر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، مطلب یہ تھا. تو اب مر چکے ہیں تو مکہ میں تو کوئی نبی نہیں سوائے سید الانبیاء کے، سوائے امام الانبیاء کے کوئی نبی ہی نہیں. آیت کیسے نازل ہو گئی، کیوں ہو گئی، کس طرح ہو گئی؟ جائیں گے نبی سے پوچھیں گے تو نافرمانی رسول، نافرمانی خدا ہو جائے گی. اب بے چینی کا عالم یہ تھا کہ ایک پورا قافلہ تیار کیا. یعنی یہ نسل در نسل جہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں عرب میں، وہ ایک دوسرے کو سینہ بسینہ ہی بتاتے ہیں. اور بستیاں بسی نہیں ہیں ان کی، وہاں سے بڑے آن والے ہوتے ہیں عرب. ان کی آن کا یہ ہے کہ مدتوں وہ جو ہے نا ان کی چیز ختم نہیں ہوتی ہے، میں بتاؤں صدیوں تک نہیں ہوتی. تو یہ سینہ بسینہ رکھتے ہیں. تو لوگوں میں یہ پریشانی پھیل گئی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو جبکہ مکہ میں کوئی نہیں. اللہ نے آیت کیسے نازل کی؟ اب ظاہری بات ہے نافرمانی رسول جا کے کوشچن کریں گے لوگ تو نافرمانی رسول ہوگی، کیونکہ خدا کا پیغام تو آ چکا، میسیج پہنچ چکا، آیت نازل ہو چکی. اب سارے لوگوں نے ایک قافلہ بنایا مکہ سے کہ مدینہ جائیں گے. ایک قافلہ بنا جس میں پورے بڑے بڑے جو ان کے سرداروں کے لوگ تھے، سب لوگ مل کے ایک قافلہ بنا کے نکلے
اور اونٹ اور گھوڑوں پر سوار ہو کر پورا قافلہ گیا، یعنی 2000-3000 کا مجموعہ اکٹھا ہو کر گیا وہاں پر کہ ہم جا کے، کیونکہ حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی کویشچن کرنا ہے سلونی ما تفقدونی، وہ فرماتے تھے نا ممبر پہ کہ مجھ سے سوال کرو، ایسا نہ ہو کہ قبل اس سے میں چلا جاؤں۔ تو لوگوں نے حضرت علی کے پاس چلتے ہیں جو داماد رسول ہیں، وہاں پر جب پہنچے، قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو حضرت علی اس وقت خطبہ دے رہے تھے، حضرت علی خطبہ دے رہے تھے، اور خود خطبے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ پریشانی میں آئے ہیں، یہ آیت لے کر آئے ہیں، اور یہ آیت سے ہمیں پریشانی ہے اور بہت بے چینی ہماری امت میں سب میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہم رسول سے پوچھ نہیں سکتے، نافرمانی رسول ہو جائے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو تم آیت لائی ہو، اول تو یہ آیتیں شک سے نکال دیا کرتی ہیں، شک میں ڈالا نہیں کرتی ہیں، آیتیں شک سے نکال دیا کرتی ہیں، اور یہ آیت جس کو تم لے کر آئے ہو، نہ یہ زمین پہ نازل ہوئی ہے، نہ یہ آسمان میں نازل ہوئی ہیں، یا نہ یہ پہاڑ میں نازل ہوئی ہیں، یا تری میں، نہ یہ ہواؤں کی وسطوں میں نازل ہوئی ہیں، نہ یہ ریگستانوں میں، نہ پہاڑوں میں، نہ صحراؤں میں، دریاؤں میں، نہ سمندروں کی تہوں میں یہ نازل نہیں ہوئی۔ یہ تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواری براق آسمانوں کی وسطوں پر پہنچے۔ درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ اس وقت نازل ہوئی، جب یہ نازل ہوئی تو یہاں نازل نہیں ہوئی، اگر یہ نازل ہوئی ہیں تو آسمان کی بلند ترین وسطوں میں نازل ہوئی ہیں، کہ جب سواری براق آسمانوں کی وسطوں پہ پہنچا تھا اور معراج کی رات کی بات بتائی، اور فرمایا کہ جب یہ آسمانوں پر پہنچا تو اس وقت انبیاء نے دو صفیں بنائی تھی، استقبال کے لیے رسول اللہ کے، تمام انبیاء 1,24,000، اور پھر فرمایا کہ جو تم آیت لے کر آئے ہو، نہ یہ محکم ہے، نہ یہ متشابہ ہے، نہ تعویل ہے، نہ یہ تنزیل ہے، نہ ناسخ ہے، نہ یہ منسوخ ہے، یہ تو وہ آیتیں ہیں ہی نہیں جو قرآن میں نا جیسے تعویل ہے تو تنزیل ہے، محکم متشابہ ہے، یا ناسخ ہے، منسوخ ہے، تو یہ وہ مکی مدنی بھی آیت نہیں ہے۔ یہ حضرت علی نے فرمایا یہ مکی مدنی بھی نہیں ہے، محکم متشابہ تعویل اور تنزیل بھی نہیں ہے، اور یہ آیتیں جو ہیں ناسخ منسوخ بھی نہیں ہیں۔ یہ تو اس وقت نازل جب سواری براق پہنچا تھا درمیان میں، تو اس وقت غیب سے صدا آئی تھی کہ باغیں تھام لو، اے جبرائیل براق کی باغیں تھام لو۔ جب براق کی باغیں تھامی تو رسول اللہ نے اپنے چہرے سے نقاب الٹا، تو اس وقت تمام جتنی بھی 2 صفیں تھیں انہوں نے زیارت کی، اور اس وقت درود و سلام کی صدائیں بلند ہوئی، السلام علیکم یا ایھا النبی، تو اس وقت درود و سلام کی صدائیں بلند ہوئی۔ 1,24,000 انبیاء نے اس دن زیارت نصیب ہوئی تھی، کیونکہ میں نے مکہ میں دیکھا ہے جو بنی ہوئی دیوار، نبی شوق زیارت میں آ کے وفات پا جاتے تھے۔ 75 یا 1,500 تو ہمارے کعبے کے ارد گرد دفن ہو چکے ہیں، تو وہ اس وقت زیارت نصیب ہوئی تھی۔ تو پھر اس وقت آیت نازل ہوئی، وَصَلَّى أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آیَةً وَجَعَلْنَا إِلَٰهَةً يَعْبُدُونَ۔ جب یہ آیت سورہ زخرف کی آیت 25ویں آیت ہے سورہ زخرف کی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے رسول اب تو سوال کر ان انبیاء سے، جو انبیاء ہیں سامنے، کہ ہم نے ان کو کیوں بھیجا تھا دنیا میں، تو رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں ہم نے کیوں بھیجا تھا۔ تو تمام انبیاء نے درود و سلام کے بعد جواب دیا، اے پیارے رسول، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے، ہم سے 3 باتیں منوائی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہیں پر یہ معراج کے واقعے کے درمیان بات ہوئی ہے، تو اس میں اللہ نے ہم سے 3 شرائطیں منوائی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کی، اللہ نے کہا تھا میں وحدہ لا شریک ہوں، کیا میں عبادت کے لائق ہوں، وَصَلَّى أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِلَٰهَةً يَعْبُدُونَ، میرے علاوہ ہے کوئی، یعبدون، میرے علاوہ ہے کوئی اللہ عبادت کے لائق؟ سب نے کہا نہیں، آپ ہی عبادت کے لائق ہو، اے اللہ آپ ہی وحدہ لا شریک ہو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط یہ پوچھی کہ دوسری شرط کہتے ہیں، انہوں نے کہا آپ کی نبوت کا ہم نے اعتراف کیا تھا، آپ کی نبوت کا اعتراف کیا تھا ہم نے 2، پہلا تو آپ کی وحدانیت کا، پھر اللہ کی، پھر حضرت علی کی ولایت کا، کیونکہ ولایت میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کیونکہ ولایت یہ ہے ایڈوکیٹ، کیونکہ جب
कलमा बना था तो उस वक्त उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह जब बुलंद करके आवाज़ बनाया तो हज़रत अली जो 13 साल के बच्चे थे उस वक्त फरमाया था ये मेरा वली है, ये मेरा वसी है। तो ये वलायत का कभी झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि कलमे के वक्त बनते वक्त हज़रत अली साथ में थे। तो अल्लाह ताला जिस तरह से चाहता है वो अल्लाह चाहता यही है कि अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। तो जो काबे में पैदा हुए हैं, जो काबे में पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने इन्हीं को काबा बैत अल्लाह का बैत बैत अहले बैत यही है, यही वाली है, यही वारिस है और यही काबा बैत अल्लाह के वारियो वारिस यही है और असल जानशी। देखें पंजन पाक के इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नत के सरदार हैं, हज़रत बीबी फातिमा बिनते रसूल हैं, ठीक है ना, सैयदतुन निसाल आलमीन, पूरे कायनात की आलमीन की है। मैं एक सेकंड में अपने 1 मिनट में बंद कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक और जगह रात को भी जाना है। तो फिर मैं बता रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन के ये चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मैंने कुरान को जितना हो सका मैंने तहकीक करी है और मैं आप तक ये पहुँचा रही हूँ। और इसके लिए ये है कि आप लोग जो है ना, जैसे हम बोलते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। अब जो लक लब्बैक है यानी जिन्होंने तामीर किया काबा, जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए जो काबे में पैदा, जिन्होंने काबे की मुतवल्ली की, जिन्होंने अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम 1,24,000 अंबिया रुश्द व हदायत के लिए आए हैं। अल्लाह ताला चाहता था कि इंसानियत को लावारिस नहीं छोड़ा अल्लाह ने कहा कि मैं इंसानियत को लावारिस नहीं छोड़ा, मैं उनको रिश्ते हदायत के लिए दुनिया में अंबिया को सिलसिलेवार में भेजता रहा हूँ ताकि लोग हिदायत पाते रहें, लोगों के साथ उन अच्छे मामले हो जाएं। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़कियतुन नफ्स अमर बिल मारूफ के लिए तशरीफ़ लाए थे। दुरूद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वजलना मिन बैन अयदीहिम सद्दम मिन खल्फिहिम सद्दम फखना फहम ला यबसरुन कज़ालिक अल्लाहु रब्बी अल्लाह मक़मुन कशफ़